اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن جن خوبصورت سماعتوں سے میری آواز ٹکرا رہی ہے، سب کو کہوں گی السلام علیکم۔ ناظرین محترم، علم ایک ایسی دولت ہے جس کی طلب تمام انبیاء اور صحابہ کرام نے کی ہے۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور ساتھ ہی علم حاصل کرنے پر اتنا زور دیا کہ علم حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں پر فرض قرار دیا۔ آج بھی علم کے متعلق ایک داستان حاضر خدمت ہے۔ ایک بچہ جس کو جنون کی حد تک علم حاصل کرنے کا شوق تھا، اس کو علم کے راستے میں بے حد مشکلات آئی۔ مگر ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین محترم، یہ ایک چھوٹی سی بستی میں نہایت ہی بوسیدہ گھر میں رہتا تھا۔ اس کے حالات کچھ اس طرح کے تھے کہ اس کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوتے، مگر اس کو علم حاصل کرنے کا اس قدر شوق تھا کہ وہ وہی پیوند لگے کپڑے ہی پہن کر روز علم کی تلاش میں نکل جاتا۔ ہر شخص اس پر ہنستا، طنز کرتا، مگر وہ اپنی دھن کا پکا تھا۔ اس کے محلے میں ایک دکاندار تھا جس کی دکان کے سامنے سے وہ روز کتابیں اٹھائے گزرتا۔ وہ دکاندار اس کی اس حالت کو دیکھ کر غمگین ہوتا۔ جب وہ طالب علم وہاں سے گزرتا تو وہ اسے کہتا، اوئے بیوقوف، تم کیوں اپنا وقت برباد کرتے ہو؟ آخر کیا رکھا ہے ان کتابوں میں اور اس علم میں جو تمہیں ایک وقت کی روٹی بھی نہ دے سکے؟ یہ علم حاصل کرنا امیروں کے بچوں کا کام ہے، ہم غریب لوگوں کے لیے ہنر ضروری ہے۔ ان کتابوں کو چھوڑو اور کوئی ہنر سیکھو جو تمہیں کام آئے۔ دکاندار کے یہ الفاظ سن کر طالب علم نظر انداز کر دیتا اور ہنس کر آگے بڑھ جاتا۔ لوگوں کی اتنی باتیں سننے کے باوجود بھی وہ طالب علم اپنے کام سے پیچھے نہ ہٹا۔ شاید اس کو اللہ پر بھروسہ تھا کہ ایک دن ضرور اس کے دن بدلیں گے۔ خیر، وقت گزرتا گیا اور اس کے حالات ویسے کے ویسے ہی رہے۔ ایک دن وہ دکاندار اپنی دکان پر گاہکوں کو سودا سلف دینے میں مصروف تھا کہ اس کی دکان کے سامنے سے گھوڑوں پر سوار خلیفہ وقت کے سپاہی گزرے۔ وہ انہیں دیکھ کر چونک سا گیا، مگر پھر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ گھڑ سوار گلی کے نکڑ پر اس طالب علم کے دروازے پر جا رکے۔ دروازے پر دستک دی۔ دروازہ اسی طالب علم نے کھولا۔ وہ دروازہ کھول کر نہایت ادب سے سلام کیا اور کہا، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ سپاہی بچے کی اس پرخلوص گفتگو سے بہت متاثر ہوئے۔ سپاہیوں نے بچے کا نام پوچھا۔ طالب علم نے اپنا نام بتایا تو سپاہی بولے، جی ہمیں آپ سے ہی ملنا تھا، دراصل آپ کو خلیفہ وقت نے طلب کیا ہے۔ طالب علم یہ سن کر حیران ہوا اور بولا، شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، بھلا خلیفہ وقت کو مجھ سے کیوں ملنا ہے؟ طالب علم کے اس جواب پر سپاہیوں نے کہا، جی خلیفہ وقت آپ سے ابھی اور اسی وقت ملنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ طالب علم نے ان کے اصرار پر اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا اور بولا، مجھے ان کپڑوں میں خلیفہ کے سامنے پیش ہوتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ سپاہیوں نے کہا، آپ کو کپڑوں کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کے کپڑوں کا بندوبست کریں گے۔ ان میں سے ایک سپاہی نے فوراً ایک قیمتی پوشاک طالب علم کے ہاتھ میں دی اور اسے تیار ہونے کو بولا۔ چنانچہ طالب علم تیار ہو کر سپاہیوں کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہ گھوڑے پر سوار اس دکان کے سامنے سے گزرا تو وہ دکاندار وہاں موجود نہ تھا۔ طالب علم دربار میں پہنچا تو خلیفہ وقت نے بڑے پرجوش انداز میں اس کا استقبال کیا۔ خاطر تواضع کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کے بعد خلیفہ وقت نے اسے طلب کرنے کی اصل وجہ بتائی۔ طالب علم حیرت میں پڑ گیا جب خلیفہ وقت نے اسے بتایا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے آپ کو استاد مقرر کیا ہے۔
خلیفہ وقت نے کہا، آج سے میرے بیٹے کی تعلیم و تربیت آپ کے ذمہ ہے، اور میں نے اپنے بیٹے کی دینی تعلیم کے لیے بہت سوچ سمجھ کر آپ کو منتخب کیا ہے۔ طالب علم بہت خوش ہوا کیونکہ اب اس کی غربت کے دن گزر گئے تھے۔ اس کو بچے کی استاد کی حیثیت سے دربار میں بہت عزت و توقیر دی جاتی۔ کچھ عرصے بعد جب طالب علم نے واپسی کا رخ کیا تو جب وہ شاہی دربار کے سپاہیوں کے ساتھ اس دکاندار کے سامنے سے گزرا تو دکاندار اس کی یہ حالت دیکھ کر فوراً اس کے راستے میں آیا۔ اس دکاندار کو دیکھ کر طالب علم نے اپنے گھوڑے سے اترا اور دکاندار سے گلے مل کر بولا، اللہ نے آپ کی دعاؤں کے وسیلے سے مجھے میری محنت کا پھل دیا ہے۔ دکاندار بہت خوش ہوا اور اس کے ہاتھ چومنے لگا۔ ناظرین محترم، یہ تھی اس طالب علم کی کہانی۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔